بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، ہمارا گھر میں اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں، میرے والد صاحب تو یہ کرتے ہیں، میں یہ نہیں بن سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ اپنی محرومیوں کو سوچ کے، اپنی وسائل کی کمی کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ آپ کے رب نے جو آپ کو بنایا ہے، آپ کے رب نے آپ کو پرفیکٹ بنا کر دیا ہے، جس گھر میں بھیجا ہے اس گھر میں آپ کو پرفیکٹ بنا کر بھیجا ہے۔ جو آپ کو والدین دی ہے وہ پرفیکٹ والدین آپ کو دی ہے، جس طرح کا ماحول آپ کو دیا وہ ایک پرفیکٹ ماحول آپ کے رب نے آپ کو دیا۔ کیسے؟ ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک گواہ جو ہے ایک درخت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور بڑا ہی افسردہ انداز میں بیٹھا ہوتا ہے اور سوچ کیا رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں میرا رنگ بھی کالا ہے، میری آواز بھی بدی ہے اور لوگ میری آواز کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں، اگر میں کسی منڈیر پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں، کسی دیوار پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں، لوگ مجھے اڑا دیتے ہیں وہاں سے، تو کہتا ہے مجھے تو لوگ ذرا بھی پسند نہیں کرتے۔ کہتا ہے میرے سے جو زیادہ اچھا ہے نا وہ ہے بگلا۔ وہ اڑتا ہوا بگلے کے پاس جاتا ہے اور جا کے اس سے پتہ کیا کہتا ہے، کہتے ہیں دیکھو تمہارا کتنا اونچا لمبا قد ہے، تمہارا کتنا وائٹ سا رنگ ہے، تم کتنے پیارے سے لگتے ہو، تم کتنے اچھے سے لگتے ہو، تم تو بہت اچھے ہو۔ کہتے ہیں بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن میرے سے جو زیادہ اچھا ہے نا وہ ہے طوطا۔ وہ کہتا وہ کیوں؟ کہتے ہیں اس کے میرے اندر تو صرف ایک ہی رنگ ہے لیکن طوطے میں دو رنگ ہیں، ایک اس میں سبز رنگ ہے اور دوسرا اس کی چونچ کتنی سرخ سی ہے، کتنا پیارا سا لگتا ہے۔ اور پھر وہ اڑتا ہوا اس طوطے کے پاس، طوطے کے پاس جب جاتا ہے اسے جا کے کہتا ہے دیکھو جی تم کتنے پیارے ہو، تم کتنے اچھے سے ہو، تمہیں جو ہے وہ لوگ پسند بڑا کرتے ہیں، تم جب باتیں کرتے ہو تو لوگ اس کو جو ہے وہ بڑا اچھا جو ہے وہ فیل کرتے ہیں، بڑا پیارے لگتے ہو، لوگ تمہیں پیار کی طرح کرتے ہیں، تمہیں گالیاں پہناتے ہیں، تمہیں پاؤں میں جو ہے وہ اور بھی چیزیں باندھتے ہیں اور پھر تمہیں چوری بھی کھلاتے ہیں، تمہارے سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لوگ تمہیں گھر میں رکھتے ہیں۔ کہتا بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن میرے سے جو زیادہ اچھا ہے نا وہ ہے مور۔ کہتا جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں دیکھو جی میرے میں صرف دو رنگ ہیں، ایک سبز رنگ ہے اور ایک سرخ رنگ ہے، لیکن مور جو ہے اس میں میرے سے کافی زیادہ رنگ ہے۔ اب وہ اڑتا ہوا مور کے پاس جاتا ہے، جب وہ مور کے پاس جاتا ہے تو مور کے پاس جا کے اسے کہتا ہے دیکھو جی تم کتنے پیارے لگتے ہو، تم کتنے اچھے لگتے ہو، تمہیں جو ہے وہ جب پنکھ پھیلاتے ہو تو تمہارا تو انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور جب تم ناچتے ہو تو تم تو کتنے ہی اچھے لگتے ہو۔ کہتا بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن جب بھی تم نے دیکھا ہوگا مجھے کسی نہ کسی زو میں دیکھا ہوگا، کسی نہ کسی چڑیا گھر میں دیکھا ہوگا، ایک پنجرے میں قید دیکھا ہوگا، میرے سے تو جو اچھا ہے نا وہ ہے وہ تو کوا ہے، وہ آزاد فضاؤں میں اڑتا ہے، جہاں اس کا دل کرتا ہے وہ اڑتا ہوا جاتا ہے، جو دل کرتا ہے وہ کھاتا ہے۔ یہاں پہ تمہیں کیا ہے؟ یہاں تمہیں پابندی نہیں، میرے سے تو اچھا ہے۔ ہر بندہ دوسرے بندوں کہتا ہے وہ میرے سے اچھا ہے، 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 میں اچھا نہیں۔ آپ کے رب نے آپ کو پرفیکٹ بنا دیا، اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں گے، اس نے آپ کو اس دنیا میں ایک اچھے گھرانے میں آپ کو بھیجا، اچھے ماحول میں آپ کے رب نے آپ کو بھیجا۔ جتنا اپنے رب کا شکر ادا کریں گے آپ کا رب آپ کو اتنا زیادہ کرے۔ ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ساحل ہوتا ہے تو ایک بڑی سی ایک چھال آتی ہے، لہر آتی ہے اور بہت ساری مچھلیاں جو ہے وہ ساحل کے کنارے پہ آ جاتی ہیں اور ایک بچہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ بچہ کیا کرتا ہے، ایک مچھلی اٹھاتا ہے اور سمندر میں پھینک دیتا ہے، پھر ایک مچھلی اٹھاتا ہے پھر وہ سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ ایک آدمی پاس سے گزرا ہوتا ہے، کہتا ہے اتنی ساری مچھلیاں ہیں اور تم جو ہے وہ کیا کر رہے ہو، اس سے تمہارے پھینکنے سے مچھلیوں کو کیا فرق پڑے گا، اتنی ساری مچھلیوں کو تو تم پھینک بھی نہیں سکتے، اتنے ساحل پہ جو اتنی ساری مچھلیاں جو ہے پڑی ہوئی ہیں یہ تو مر جائیں گی، تمہیں کیا فائدہ ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے تو تمہاری بات ٹھیک ہے، ایک اور مچھلی پکڑتا ہے اور اسے پھینکنے لگتا ہے، کہتے ہیں باقیوں پہ فرق پڑے نہ پڑے لیکن اس ایک مچھلی پہ فرق تو پڑے گا نا، یہ تو زندہ بچ جائے گی نا، اور پھر وہ اس کو پھینک دے۔ بچے آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے پاس کیا تھا کیا نہیں ہے، کیا ہے میں نے کیا کیا، آپ کے پاس بیٹا جو ہے اس پہ جو ہے کام کرو، جو رب تعالیٰ نے آپ کو جو وسائل دے دیے ہیں، جو صلاحیت دے دی، ان صلاحیتوں کو استعمال کرو۔ اب اپنی صلاحیتوں کو جتنا زیادہ استعمال کرو گے آپ کو دنیا میں اتنی زیادہ کامیابی ملے گی۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کو استعمال کرو، یہ نہیں ہے کہ میرے پاس یہ ہوگا تو میں یہ کروں گا، میرے پاس وہ ہوگا تو میں وہ کروں گا، بھائی جو ہے اس کو استعمال کرو، اسی
کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے زندگی میں آگے. ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی تھی بنگلہ دیش میں رہتی تھی, اس کا نام تھا ماریا. وہ جو لڑکی تھی وہ جب 9 سال کی ہوئی تو اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی, اور پھر وہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں رہنا شروع ہو گئی. اور جب 12 سال کی ہوئی تو وہاں پہ جہاں پہ وہ رہتی تھی ان کی بھی جو ہے وہ والدہ جو تھی وہ بھی ڈیتھ ہو گئی. اب اس نے کیا کیا, اب اس کی کیئر کرنے والا کوئی نہیں تھا. اب اس نے لوگوں کے گھروں میں صفائی کرنا شروع کر, اپنا پیٹ پالنے کے لیے اس نے لوگوں کے گھروں میں صفائیاں کرنا شروع کر دی. اب جب وہ صفائیاں کر رہی تھی تو وہ ایک سوچ دی, کہتی میں نے جس ایریا میں صفائی کر رہی ہوں میں نے اس ایریا میں صفائی کرنے والی سب سے بیسٹ بنی. یعنی کہ وہ اتنی مہارت سے صفائی کی, اتنی مہارت سے وہ کرتی تھی کہ دوسروں سے بیسٹ صفائی کرتی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ کسی ہوٹل میں بڑے سے جو ہے وہ ریسٹورینٹ میں کام کرنا شروع کر دیا اس نے, اور وہاں پہ جو ہے وہ صفائی کر رہی تھی. وہاں پہ وہ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں کچھ لینگویج کوئی زبان نہ سیکھوں. اس نے انگلش زبان سیکھنا شروع کر دی. اس نے جب جاپانی زبان سیکھنا شروع کر دی. پھر ایسا ہوا کہ کہیں جو ہے وہ دوسرے ملک میں جو ہے وہ ایک بڑی برانڈ تھی ہوٹل کی, وہاں پہ جو ہے وہ اس نے اپلائی کیا اور وہاں پہ اس کی سلیکشن ہو گئی, اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک ویٹر کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد وہاں پہ اس نے ایک جہاز کے اٹینڈنٹ جو ہوتے ہیں, جو جہاز میں بھی کھانا دیتے ہیں نا, جیسے ویٹرس ہوتی ہیں نا, ایئر ہوسٹس, تو ایئر ہوسٹس وہ بن گئی اور وہاں پہ جو ہے وہ کھانا دینا شروع کر دیا. یعنی کہ اب اس نے شروع کہاں سے ہوئی ہے, وہ ایک صفائی کرنے والے سے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ دنیا کے ملک اور گھومتے ہیں. تو جو بچے آپ جہاں پہ ہو, جس لیول میں ہو, اس لیول میں بیسٹ بنو تاکہ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں. اچھا, ایک پودا ہوتا ہے اس کو ساحلی ریڈ وڈ اس پودے کا, کیا نام ہے اس کا, ریڈ وڈ اس پودے کا. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ صرف 6-7 فٹ نیچے جاتی ہیں, اس سے زیادہ نہیں جاتی. زیادہ سے زیادہ چلے جائیں گے تو 12 فٹ تک نیچے چلی جائیں گی, اس سے زیادہ نہیں جاتی. لیکن اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ 300-400 فٹ ہوتی ہے. جتنا بڑا پودا ہوتا ہے نا اس کی جڑیں بھی اتنی زیادہ گہری ہونی چاہیے, لیکن اس کی تو زیادہ گہری جڑیں نہیں ہوتی. لیکن جب بھی کچھ طوفان آتا ہے تو یہ گرتا بھی نہیں, دوسری یہ کیسے نہیں گرتا, اس کے نہ گرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے جہاں پہ یہ ہوتا ہے وہ سائڈوں پہ بڑا پھیلتا ہے, اس کی جڑیں سائڈوں پہ پھیل جاتی ہیں. اگرچہ وہ نیچے تو نہیں جا پاتی لیکن وہ سائڈوں پہ پھیل جاتی ہیں. ساتھ تو دوسرا پودا لگا ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کی جڑیں مکس اپ ہو جاتی ہیں. کوئی اور پودا ساتھ لگا ہوتا ہے, اس کے ساتھ جڑیں اس کی مکس اپ ہو جاتی ہیں. اب ان جڑوں کے ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہونے سے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں. بٹ آپ لوگ اتنے اگر کامیاب نہیں بھی ہو, آپ دوسروں کے ساتھ جڑ جاؤ جو زیادہ. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کسی نے لوہے سے لکڑی سے شکوا کیا, دیکھو بھی میں تو پانی میں تیر نہیں پاتا, تم تو لکڑی ہو, تم تو تیر لیتی ہو. تو لکڑی پتا اس کو کیا جواب دیتی ہے, لکڑی کہتی ہے کہ دیکھو جی جب مجھے کشتی بنایا جاتا ہے لکڑی کو, میں تو تیر لیتی ہوں, تم لوہے کے کیل بن کر میرے ساتھ جڑ جاؤ, تم بھی تیرنا شروع کر. تو جو کامیاب لوگ ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ, آپ لوگ بھی کامیاب. ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک نا بوڑھا آدمی ہوتا ہے, یہ لائٹ ہاؤس پتا آپ کو کیا ہوتا ہے, لائٹ ہاؤس کیا ہوتا ہے, جی سمندر کے اندر جو جہاز بحری جہاز جو ہے چلتے ہیں تو ساحل کے اوپر ایک بڑا سا ٹاور بنا ہوتا ہے. اس ٹاور کے اندر روشنی جو ہے وہ کی جاتی ہے تاکہ دور سے سمندر میں کشتی ہے تو اس کو پتا چل جائے کہ میں نے کس ڈائریکشن میں جانا, میں نے کس سمت میں جانا. وہ دور سے دیکھ کے پھر کشتی کا رخ اس طرف کر دیتے ہیں. ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک لائٹ ہاؤس میں جب وہ وہاں پہ آدمی جو تھا, بوڑھا آدمی تھا, بڑا ہی رحم بوڑھا آدمی تھا. اس کے بعد تیل ہوتا ہے, تیل ڈال کے اس کو وہاں پہ دیا جلایا جاتا ہے اور روشنی کی جاتی ہے. یہ سسٹم ہوتا تھا اور دور سے کشتیاں دیکھ لیتی تھی اور پھر اس طرف جو ہے وہ آ جاتی تھی. اب وہاں پہ اس شہر میں تیل کی قلت ہوگی, تیل کی کمی ہوگی اور لوگ جاتے اس کے بعد جی تیل ہمیں تھوڑا سا دے دیں, وہ ان کو دینا شروع دے دیتا, پھر کوئی اور جاتا اس کو دے دیتا. اب اس بوڑھے آدمی کے پاس تیل کی کمی ہوگی, اب وہ تیل نہیں تھا اس کے پاس. جب تیل نہیں ہوگا تو پھر وہ دیا جو تھا جلاتا تھا, جو روشنی کو کرتا تھا, وہ روشنی بھی نہیں جلے گی. جب وہ روشنی نہیں جلے گی تو دور جو جہاز تھے, جو کشتیاں تھیں, کیا وہ اس ٹاور کی طرف آ سکیں گی؟
تو وہ بھٹک جائے گی. اس نے کیا کیا, رحم دلی میں آ کر دوسروں کو بھلا کر دیا, اپنا اس نے نقصان کر لیا. تو بیٹا یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, آپ اپنے ٹائم کو بہتر استعمال کریں, بجائے کہ آپ یوٹیوب کو استعمال کریں, اس پہ ضائع کریں, بجائے کہ آپ موویز دیکھیں, بجائے کہ آپ گیم پہ اپنا وقت ضائع کریں. آپ اپنا وقت کو اگر اپنی اسٹڈی کے لیے, آپ کا ٹائم کس لیے ہے, آپ کی اسٹڈی کے لیے, اگر آپ اپنی اسٹڈی پہ اپنا ٹائم جو ہے وہ بہتر انداز میں جب دو گے تو آپ کا فیوچر جو ہے وہ بہتر ہوگا. اچھا, پڑھنے کے دو طریقے, وہ دو طریقے کون کون سے؟ ایک طریقے کا نام ہے پوموڈورو ٹیکنیک. کیا نام ہے؟ پوموڈورو ٹیکنیک. اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے 45/15 منٹ. پوموڈورو ٹیکنیک جو ہے وہ کیا ہے, یہ ہماری آخری بات ہوتی ہے. پوموڈورو جو تکنیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ہوتا ہے کہ آپ 25 منٹ پڑھتے ہو اور 5 منٹ اسی روم میں, جیسے یہ ہمارا اسٹڈی روم ہے جہاں پہ آپ بیٹھے پڑھ رہے ہو, 25 منٹ آپ پڑھو گے اور 5 منٹ کی آپ ریسٹ کرو گے کمرے میں. پھر آپ نے 25 منٹ, فرض کریں پہلے آپ نے اردو پڑھا, اب آپ نے 5 منٹ کی ریسٹ کی, اب دوبارہ آپ جو ہے وہ فزکس پڑھ لیتے ہو, پھر 25 منٹ آپ نے اس کو پڑھا اور 5 منٹ کی ریسٹ کی, پھر آپ نے 25 منٹ آپ نے دوسری بک پڑھ لی, پھر 5 منٹ ریسٹ کی, پھر 25 منٹ آپ نے پڑھا. اب آپ نے 4 پوموڈورو کر دیے. 25 منٹ پڑھنا, 5 منٹ ریسٹ کرنا, اس کو کیا کہتے ہیں, ایک پوموڈورو. آپ نے کتنے پوموڈورو کر لیے؟ 4. اس کے بعد آپ پھر روم سے باہر جائیں, اور اگر آپ نے کچھ کھانا پینا ہے یا کہیں دوستوں کے پاس جانا ہے یا آپ نے جو ہے کوئی گیم کھیلنی ہے, جو بھی ایکٹیویٹی آپ گھنٹہ 2 گھنٹے ریسٹ کرو, دوبارہ پھر ایک پوموڈورو, 4 پوموڈورو. آپ اس طریقے سے 4 سے 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے ڈیلی اگر پڑھو گے تو آپ